اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ پھر اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا اور دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ امیر اور دولت مند ہوتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس مبارک نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اور پھر آپ کی کوئی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف، قرض انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی بزرگ و برتر اس عمل سے آپ کی اور پوری دنیا کے سب مسلمانوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتے۔ قرآن پاک کی سورہ شورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں اور ڈونگی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنا کام کروانے کے لیے یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے نماز اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تمام تر تکالیف، دکھوں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم ان سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک جس طرح آج سے صدیوں سال پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، پہلے تو لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تلاوت کی آواز سنتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ قرآن پاک کا اثر یا تاثیر ختم ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ جن پر کوئی بھی دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ تو آج بھی اسی طرح دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے پھر تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، ان کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 20 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے ہی مانگو، اور خود بھی پوری محنت، خشوع و خضوع، دل جمی کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 20 کروڑ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ محترم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا مالک و خالق ہے، وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی نام ہے اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جو بندہ جتنا بھی قرض دار ہے اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ یا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، پھر آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کا وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام 1 دن، 2 دن یا پھر صبح سے شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ تمام لوگ بھی یہ امیدیں لگا کر وظیفہ کرتے ہو، اور پھر وظیفہ کرنے کے بعد چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہو کہ ابھی غیب سے ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ لیکن محترم، یہ بات تو 100% حقیقت ہے کہ اللہ پاک بزرگ و برتر ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنی شان سے کوئی معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط عائد کیے گئے ہیں۔ آپ صرف سچے دل سے اور مکمل یقین سے وظیفہ کریں، پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس کی پوری لگن سے اور پوری جستجو سے اس کا حل ڈھونڈیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک مدد بھی فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو اتنے یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کے دماغ سوچ رہا ہوتا ہے
حقیقت میں بھی وہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ رکا ہوا کام بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس ہجرت اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ بعض علماء نے تو اسے تہائی اسلام گردانا ہے۔ مسلمان کو اس کی نیت اور اس کی درستگی کے مطابق ہی اثر و ثواب دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی، دکھ تکلیف ہوں، بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں رہتی ہوں، یا پھر ساس اور ننند کا یا دیورانی اور جٹھانی کا مسئلہ ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، دولت کی ٹینشن ہے، آپ نے صرف روزانہ نماز ظہر کی ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 101 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ پھر اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا اور دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ امیر اور دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اس ذات کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں پھیرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں لگ کر اور دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں الجھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے اور پوری عمر ناکام ہی رہتے ہیں۔ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن واضح کر دیں کہ کسی بھی وظیفے کی جو پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا خود پاک صاف اور 5 وقت کی نماز کا پابند ہو اور تمام دین احکام پر عمل بھی کرتا ہو۔ ناظرین اکرام، یہ جو آج کا عمل ہے، آپ نے اس کو کس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے بالکل ٹھیک اسی طرح سے پڑھا اور اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے اسے نماز ظہر، یعنی جب نماز ظہر پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو پھر وہیں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آپ اس کی تعداد کا دھیان رکھیں، تعداد میں فرق آئے گا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر اس عمل کو کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرمائے گا اور آپ خود اپنی آنکھوں سے رزلٹ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی اول آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے ان ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق۔ یہ چاروں نام اکٹھے پڑھنے سے 1 مرتبہ ہی شمار ہوگے۔ آپ نے یہ تعداد کم از کم 101 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے رہیں۔ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کی 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آج کا جو وظیفہ پڑھا ہے اس حوالے سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور بحیثیت انسان جو غلطی ہوئی ہو اس غلطی کی اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر کے اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہماری پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص برکات نازل فرمائیں گے جس کی وجہ تمام تر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔